अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अनफॉर्चुनेटली ये वाला भी चैनल मेरा मोनेटाइज नहीं हुआ, रीयूज़ का मसला आया है। अब अपील करूंगी तो आप सब ज़रूर दुआ करें कि चैनल मोनेटाइज हो जाए। नेक्स्ट एपिसोड इश्क एपिसोड 32। वलीमे का फंक्शन भी हैरियत से गुजर गया था। मलिक हाउस में सब इस वक्त चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। हेदल की नज़रें आइज़ल पे थी, जो सुबह से ही अजीब हरकतें कर रही थी। इसके चेहरे पे किसी चीज़ का खौफ वाज़िह था। अभी भी मोबाइल की स्क्रीन रोशन होते ही वो उठकर अपने रूम की तरफ चली गई थी। वो गहरा सांस लेकर उसके पीछे गई थी। वो गहरा सांस लेकर उसके पीछे गई थी। वो सॉरी, मैं सबके साथ बैठी हुई थी इसलिए कॉल नहीं उठाई। वो दरवाजे पे खड़ी होकर उसकी आवाज़ सुनती उसकी जानिब बढ़ी थी। उसके हाथ से मोबाइल छीन कर उसने नंबर देखा था। नाम सेव नहीं था, लेकिन वो समझ गई थी ये किसका नंबर है। आइज़ल सांस रोके उसे देख रही थी, जो कॉल कट करती मोबाइल अपनी मुट्ठी में दबोच गई थी। मामा, वो बस कब से राब्ते में हो उससे? मामा, बस आज कॉल आई थी। वो नज़रें झुका कर बोली थी। झूठ बोल रही हो आइज़ल, तुम्हें कोई कुछ कह नहीं रहा तो इसका क्या मतलब? तुम अपनी मनमानी करोगी? अगर तुम उसके साथ रहना चाहती हो तो बताओ, कल ही भिजवा दूंगी तुम्हें। लेकिन अगर तुमने उसके साथ मिलकर मीर या शयान को कोई तकलीफ़ दी तो मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। मामा, नहीं, मुझे नहीं रहना उनके साथ। वो हेज़ल के गले लगती सिसक पड़ी थी। वो गहरा सांस लेती उसे खुद से अलग करके उसे बेड पे बिठाकर उसके पास बैठी थी। सोच समझ कर फैसला करो आइज़ल, कल मुझे बता देना। अगर तुम उसके साथ जाना चाहती हो तो मुझे बता देना। मैं तुम्हारे बाप और भाई से बात कर लूँगी और तब तक ये मोबाइल मेरे पास रहेगा। वह इसके आंसू साफ करती उठकर चली गई थी। शायान इज़्ज़ा को शाविला छोड़ो। अनाया की बात सुनकर वो इज़्ज़ा को देखता है, जो रेड लॉन्ग फ्रॉक में मलबूस हल्का हल्का मेकअप किए बाल खुले छोड़े बहुत प्यारी लग रही थी। आज रात वो वहीं रहेगी, रस्म होती है। बड़ी मामा, रस्म ज़रूरी नहीं, वहाँ रुक कर ही पूरी हो। मेरे साथ ये वापस आएगी, चलो। और हाँ, जज़ा को ले आऊँगा मैं। वो इज़्ज़ा को इशारा करता बाहर निकल गया था। खुद तो इज़्ज़ा को रुकने नहीं देगा, लेकिन उसको क्या लगता है वो कमीना जज़ा को रुकने देगा? हनान, शर्म करें, आपकी बेटी का शोहर है वो, तो सर पे बिठा लूँ उसे। उसकी बात सुनकर वो तासुब से उससे देखती उठ गई थी। कहाँ जा रही हो? अब रूम में जा रही हूँ, नींद आ रही है मुझे। वो उसे घूरती चली गई थी। तुमने चेंज नहीं किया? अभी तक वो रूम में दाखिल होकर उसे देखता है, जो फ़ोन में कोई गेम खेल रही थी। बस मैं करने लगी थी, मैं चेंज कर लूँगी, फिर मुझे माँ बाबा पास छोड़ आए। आज उधर ही रुकूंगी, थोड़ी देर में बैठकर वापस आ जाएंगे। जी नहीं, वापस सिर्फ आप आएंगे, मैं नहीं। वो उसे घूरती वॉशरूम में चली गई थी। वो अपना सर झटक कर चेंजिंग रूम में चला गया था। थोड़ी देर बाद वो शर्टलेस बाहर आया था। आईने के सामने खड़े होकर वो खुद पे परफ्यूम छिड़क रहा था। वो चेंज करके बाहर आकर एक नज़र उसे देखती है, फिर उसकी नज़र उसकी गर्दन पे अपने दिए के निशानों की तरफ गई थी। वो आगे बढ़ती उनको अपनी उंगली की पोरों से छूती है, फिर वो दूसरी साइड पे देखती है। ज़मार, ये निशान एक जैसे नहीं लग रहे मुझे। वो गहरा सांस लेकर उसे देखता है, जब मैरून कलर के फ्रॉक में मलबूस मेकअप की आरी चेहरा बिना दुपट्टे के इसके नज़दीक खड़ी उसकी धड़कनें बढ़ा रही थी। उसको कमर से पकड़कर अपने नज़दीक करता उसके चेहरे पे झुका था। उसका शिद्दत भरा लम्स महसूस करके वह उसके कंधे पे मुक्का जड़ती पीछे होने की कोशिश करती है। जब मैं इस बारे में बात करती हूँ, आप इस तरह करके मेरा ध्यान भटका देते हैं। क्या चाहती हो? वो गुस्से से उसे घूरता है। ये निशान मैंने नहीं दिए, मान जाए।
اوکے نہیں دیے، جاؤ تیار ہو، تمہیں چھوڑ کر آؤں۔ تو کس نے دیے آپ کو یہ نشان؟ وہ اس کا کندھا دبوچ کر غصے سے بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی رمق دیکھ کر وہ اس کو کمر سے تھام گیا تھا۔ اب میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ قربت کے لمحات میں تمہیں ہوش نہیں تھا کہ تم… اچھا بس، اس سے پہلے وہ بے باکی کی حد کرتا وہ اسے روک گئی تھی۔ اور ہاں، میری ایک بات دھیان سے سنو۔ وہ اس کو صوفے پہ بٹھا کر اس کے قریب بیٹھا تھا۔ زار بھائی غصے کے تیز ہیں، وہ صرف کچھ سیکنڈ مجھ سے بڑا ہے، لیکن میں اسے بھائی اس لیے کہتا ہوں کیونکہ میں اس کی دل سے عزت کرتا ہوں، اور وہ عزت اب تمہیں کرنی ہے۔ اگر آپ کی عزت والی بات سے مراد یہ ہے کہ مجھے ان کی باتیں سننی پڑیں گی تو سوری شوہر صاحب۔ طبیر خان اپنے باپ کے علاوہ کسی کی نہیں سنتی، وہ ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہتی اٹھ گئی تھی۔ بیٹھو ادھر، وہ غصے سے اسے گھورتا ہے۔ اب تم طبیر خان نہیں، طبیر زمار شاہ ہو، تو اپنا ڈائیلاگ چینج کرو، اور جو سمجھا رہا ہوں اسے سمجھو۔ میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ باتیں سنو۔ اپنے حق کے لیے بولنے میں اور بدتمیزی کرنے میں فرق ہوتا ہے، بس یہ فرق کبھی نہ بھولنا۔ غلط بات میں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اب کوئی غلط بات میرے سامنے کرے گا، وہ اب آپ ہوں یا آپ کے بھائی، میں چپ نہیں رہنے والی۔ یار، تمہیں چپ تھوڑی رہنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تم نے بس بھائی سے کبھی بدتمیزی نہیں کرنی، نہ ماما بابا سے، سمجھ آ گئی میری بات؟ ہاں، آگے تو جیسے میں اب سب سے بدتمیزیاں کرتی رہتی ہوں، اور آپ تو لگتا ہے مجھے بدتمیز ہی سمجھتے ہیں۔ وہ گہرا سانس لے کر اسے دیکھتا اٹھ گیا تھا۔ 2 منٹ ہے تمہارے پاس، میں انتظار کر رہا ہوں، باہر آؤ جلدی۔ اس کا گال سہلا کر چلا گیا تھا۔ وہ کچن میں داخل ہو کر اسے دیکھتا ہے جو چائے بنا رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ منہ پھیلا کر چہرہ موڑ گئی تھی۔ وہ اس کو اگنور کر کے فریزر سے پانی نکال کر گلاس میں ڈال کر پانی پی کر گلاس سنک میں رکھتا باہر جانے کے لیے مڑا تھا۔ ملازمہ چلی گئی ہے، اس کی آواز سن کر وہ پیچھے مڑ کر اسے دیکھتا ہے تو وہ آئی برو چکا کر پوچھتا ہے، تو یہ جو گلاس سنک میں رکھا ہے اسے دھو کر جائیں۔ میں صرف چائے کے برتن دھونے ہیں، تو ایک گلاس بھی دھو دینا۔ کس خوشی میں؟ اس خوشی میں کہ تم میرے گھر میں کھڑی ہو، اور اگر تھوڑا بہت کام کر لو گی تو کچھ ہو نہیں جائے گا۔ ہان بھائی، مانا کہ یہ آپ کا گھر ہے، میں آج واپس چلی جاؤں گی اور آئندہ آپ کے کچن میں بھی نہیں آؤں گی۔ پلیز ایسے تو نہ بولیں۔ اس کی ٹون پہ حیران ہوا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ معصومیت سے لب بھینچ کر اپنی آنکھوں میں آنسو لے آئی تھی۔ انس سحر کی آواز سن کر وہ دروازے کی جانب دیکھتا۔ عریشہ بھاگ کر اس کے گلے لگی تھی۔ مامانی، یہ مجھے پھر ڈانٹ رہے ہیں۔ ماما، میں کچھ بس کر دو۔ تم تو اس کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو۔ اگر وہ تمہیں نہیں پسند تو دور رہو اس سے۔ خبردار، آئندہ تم نے اسے کچھ کہا تو… وہ لب بھینچ کر اس ٹانگ پر کی لڑکی کو دیکھتا ہے جو اس کی ماں کے ساتھ لپٹی مصنوعی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ غصے سے تنفن کرتا باہر نکلا تھا۔ عریشہ اس کے جاتے دیکھ کر مسکراہٹ دبا کر پیچھے ہو گئی تھی۔ مامانی آپ جائیں، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ جزا زار نہیں آیا ابھی تک؟ حور مسکرا کر اس سے پوچھتی ہے، جو بلیو کلر کے فراک میں ملبوس ہلکا ہلکا میک اپ کیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نہیں پھپھو، میسج کیا میں، لیکن ابھی تک رپلائی نہیں آیا۔ سلام کی آواز سن کر وہ سامنے دیکھتی ہے جہاں عزا شایان کھڑے تھے۔ عزا حور کے گلے لگی تھی۔ شایان نے جزا کو اپنے حصار میں لے کر اس کے ماتھے پہ لب رکھے تھے۔ چلو بیٹھو آپ لوگ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ نہیں پھپھو، ہم کھا کر آئے ہیں۔ ماما، بھائی اور بابا کدھر ہیں؟ تمہارے بابا کسی کام سے گئے ہیں اور زار پتہ نہیں کدھر گیا ہوا ہے۔ جزا تمہیں بتا کر نہیں گیا؟ شایان کے پوچھنے پہ وہ ناں میں سر ہلا گئی تھی۔ بھائی پولیس اسٹیشن گئے ہیں، آتے ہی ہوں گے۔ زمار کی بات سن کر وہ سر ہلا گیا تھا۔ عزا کے بال بگاڑ کر وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا ہے۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، وہ اس کے بال بگاڑ کر کھلکھلا کر بولی تھی۔
کیا سوچ رہی ہو؟ شایان کی بات سن کر جزا مسکرا دی تھی۔ برو، میں ٹھیک ہوں، آپ فکر مت کریں، زار میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ لگتا ہے تمہارے برو کو جلد از جلد ماموں بنا کر اسے یقین دلانا پڑے گا کہ میں تمہارا کتنا خیال رکھتا ہوں۔ زار کی بے باک بات سن کر سب کے چہرے سرخ پڑے تھے۔ زار، شرم کرو، حور اس کو گور کر بولی تھی۔ تو اپنے بھتیجے سے کہیں جو میری بیوی سے تفتیش کر رہا۔ وہ شایان کو گور کر عزا کو ہگ کر کے اس کے سر پہ لب رکھتا ہے۔ زمار، طبیر کدھر ہے؟ مما، میں ادھر ہوں۔ طبیر کی بات سن کر جزا اور زمار نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی، جبکہ زار نے غصے سے اسے گورا تھا، جو جان بوجھ کر اس کی ماں کو مما بلا رہی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ مما، میں جاؤں اب؟ ماما کی کالیں آ رہی ہیں، وہ مسکرا کر پوچھتی ہے۔ ہاں جاؤ زمار، لے جاؤ اسے۔ تھوڑی دیر تک مسکرا چلتے ہیں، عزا کے پاس بیٹھنے تو دو۔ عزا نے آج ادھر ہی رہنا ہے، مجھے بس چھوڑ کر آ جائیں۔ لڑکی، شوہر کی بات سنو، ضد بند کمرے میں کرتے ہیں، سب کے سامنے نہیں۔ زار کی سنجیدہ آواز سن کر وہ اسے دیکھتی ہے۔ زار بھائی، میں تو ضد کر رہی ہوں، آپ تو جزا کو کس کر کے گئے تھے، تب آپ کو یاد نہیں آیا کہ آپ کمرے میں نہیں ہیں؟ وہ سب نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ تمہاری بیوی کی زبان کچھ زیادہ ہی چلتی ہے، اب آپ کی بہن ہوں تو پھر آپ جیسی ہی زبان ہوگی نا، وہ معصومیت سے کہتی زمار کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ بالکل ٹھیک کہا طبیر نے۔ وسام کی آواز سن کر وہ سب سامنے دیکھتے ہیں جہاں وہ حیدر کے ساتھ کھڑا تھا۔ بابا، وہ بھاگ کر حیدر کے گلے لگی تھی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ وہ اس کے سر پہ لب رکھ کے بولا تھا، رکھ کے محبت سے پوچھتا ہے۔ بہت اچھی اور بہت پیاری، وہ چہک کر بولی تھی۔ گڈ، وہ مسکرا کر دوبارہ اس کا ماتھا چوم گیا تھا۔